السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات میں اہم سطح کی پیش رفت کی اور اسرائیل اور فلسطینی گروپس حماس کے ساتھ رابطوں کے بعد غزہ میں ممکنہ کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کا اشارہ دیا۔ آج نیو جرسی کے شہر مورس ٹاؤن میں واشنگٹن واپس جانے سے پہلے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے ایرانی حکام کے ساتھ حالیہ بات چیت کو بہت اچھی قرار دیا اور جلد مثبت پیش رفت کے امکان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، میرے خیال میں ایران کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں آ سکتی ہیں، ہم نے حقیقی پیش رفت کی ہے۔ ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ کیا ایران کے ساتھ جلد مزید مذاکرات ہوں گے؟ ٹرمپ نے جواب دیا، بہت جلد، میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کل کیا ہوگا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایران کے ساتھ بات چیت بہت اچھی جاری ہے۔ میں واقعی چاہتا ہوں کہ ایسا ہو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بم نہ گریں اور لوگ نہ مریں، میری دیرینہ خواہش یہی ہے۔ غزہ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ حماس اور اسرائیل حکام دونوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا کہ ہم اس پوری صورتحال کو جلد از جلد روک سکتے ہیں کہ نہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے روسی ہم منصب پوٹن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یوکرین پر روس کی بمباری پر بالکل پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ بالکل پاگل ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا، وہ غیر ضروری طور پر بہت سے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور میں صرف فوجیوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ یوکرین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ پورا یوکرین چاہتے ہیں اور شاید یہ درست ثابت ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ روس کے زوال کا باعث بنے گا۔ انہوں نے خود کو اس تنازع سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ یہ زیلنسکی، پوٹن اور جو بائیڈن کی جنگ ہے، ٹرمپ کی نہیں۔ میں صرف بڑی اور بدصورت آگ بجھانے میں مدد کر رہا ہوں جو سنگین نااہلی اور نفرت کے ذریعے شروع کی گئی۔ قبل ازیں انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ پوٹن غیر ضروری طور پر بہت سے لوگوں کا قتل کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کے لیے برطانیہ میں قائم طبی امداد کے نائب ڈائریکٹر برائے وکالت و مہمات اسیل ہیدون کے مطابق غزہ کے نظام صحت کو عملاً ختم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مقبوضہ مغربی کنارے کے رام اللہ سے الجزیرہ کو بتایا کہ غزہ بھر میں 531 طبی خدمات کے مراکز میں سے 90% مکمل طور پر غیر کارکرد ہو چکے ہیں اور ہمارے 1400 سے زائد صحت کے کارکن شہید ہو چکے ہیں۔ جب میں غزہ کے اندر موجود ڈاکٹروں سے رابطہ کرتا ہوں تو ان میں توانائی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بھوکے اور بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ غزہ میں ہر اسپتال کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل نے اس بات کو یقینی بنایا کہ صحت کے کارکنوں کو حراست میں لیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے غزہ کے 2 ڈاکٹروں کے گھر پر ہوئے بمباری کی طرف اشارہ کیا، جس میں ان کے 10 میں سے 9 بچے شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ الگ تھلگ واقعات نہیں ہیں، یہ بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور یہ غزہ کے نظام صحت کو منظم طریقے سے ختم کرنے کا حصہ ہے، جو اکتوبر 2023 سے پہلے بھی نازک تھا۔ اولا النجار غزہ کی جنوبی پٹی کے ایک اسپتال میں زخمی بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی جب یہ خبر پہنچی ان کے اپنے 10 بچے جس گھر میں مقیم تھے وہ اسرائیلی فضائی حملے میں بمباری کا نشانہ بن گئے۔ ایک رشتہ دار نے AFP کو بتایا کہ بچوں کی ڈاکٹر، جن کے پاس نقل و حمل کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ناصر اسپتال سے خان یونس شہر میں واقع اپنے خاندانی گھر تک دوڑتی چلی گئی، صرف اس منظر سے دوچار ہونے کے لیے جو ہر والدین کا بدترین خواب ہوتا ہے۔ اولا کے شوہر کے بھائی علی النجار نے بتایا کہ جب انہوں نے جھلسے ہوئے جسم دیکھے تو وہ چیختے اور پکارتے رونے لگے۔ خاندان کے افراد کے مطابق ان کے 9 بچے ہلاک ہو گئے۔ ان کی لاشیں اس قدر جل چکی تھی کہ انہیں پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ عالمی ادارے صحت میں فلسطینی وفد نے آج پیر کے روز ایک علامتی فتح میں اپنا پرچم لہرانے کا حق جیت لیا، جس کے مندوب کو امید ہے کہ اس سے اقوام متحدہ اور اس سے باہر ان کی زیادہ پہچان ہوگی۔ چین، پاکستان، سعودی عرب اور دیگر کی جانب سے جنوا میں عالمی ادارے کی سالانہ اسمبلی میں پیش کی گئی اس تجویز کو 95 ووٹوں کی حمایت اور 4 ووٹوں کی مخالفت سے منظور کر لیا گیا۔ اسرائیل، ہنگری، جمہوریہ چیک اور جرمنی اور 27 نے رائے دہی میں حصہ نہیں لیا۔ یہ گزشتہ سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی رکنیت کے لیے فلسطینیوں کی کامیاب کوششوں کے بعد سامنے آیا اور ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ فرانسیسی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ غزہ میں تباہ کن اسرائیل حماس جنگ کے واضح حوالہ دیتے ہوئے لبنان کی مندوب رانا خوری نے کہا ہے کہ ووٹ کے نتیجے نے بہادر فلسطینی عوام کے لیے ایک امید کی چھوٹی سی کرن فراہم کی ہے، جن کا دکھ ناقابل برداشت حد تک پہنچ گیا ہے۔ اسرائیل نے WHO کی قرارداد کی مخالفت کی اور ووٹنگ کا مطالبہ کیا۔ اس کے اہم اتحادی امریکہ، جس کا WHO سے نکلنے کا منصوبہ ہے، اس نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ اردن کی سلطنت کی وزارت خارجہ نے انتہا پسند اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر ایتمر بن گوئر اور حکومت اور کینسٹ کے دیگر اراکین کی جانب سے مقدس مسلم مقام پر دعویٰ بولنے کی سخت مذمت کی ہے، جنہوں نے آباد کاروں کے ایک بڑے گروہ کی قیادت کی۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ حرکات اشتعال انگیز اور ناقابل قبول اقدامات کے ساتھ کی گئی، جو تاریخی اور قانونی حیثیت اور
قابض طاقت کے طور پر اسرائیل کی ذمہ داریوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ وزارت کے ترجمان سفیان فتح نے کہا کہ اسرائیلی حکام میدان پر نئے حقائق مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کی صریح خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اردن اور اس کا اوقاف محکمہ مقبوضہ مقام پر معاملات چلانے کے لیے خصوصی دائرہ اختیار رکھنے والا قانونی ادارہ ہے۔ غازہ میں بے گھر افراد کو پناہ دینے والے ایک اسکول پر اسرائیلی حملے میں 31 افراد سمیت غازہ میں آج مجموعی طور پر 46 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق اسرائیل نے مئی کے اوائل میں غازہ میں فوجی کارروائیوں میں تیزی لاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ حماس کی فوجی اور انتظامی صلاحیتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور وہاں رہ جانے والے باقی یرغمالیوں کو واپس لانا چاہتا ہے۔ آج پیر کو طبی عملے نے بتایا کہ غازہ شہر کے الدروج کے علاقے میں واقع اسکول پر حملے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تصاویر کے مطابق بعض لاشیں بری طرح جھلس چکی تھی، تاہم رویٹرز ان تصاویر کی فوری طور پر تصدیق نہیں کر سکا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے فوری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ سعودی عرب اور کویت نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ الوفرا مشترکہ آپریشنز نے تیل کا نیا ذخیرہ دریافت کیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق تیل کا نیا ذخیرہ برخان فیلڈ میں واقع ہے، جو الوفرا فیلڈ کے شمال میں تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ نئے کنووں کی روزانہ پیداوار 500 بیرل سے زیادہ اور کثافت 26 سے 27 API ڈگری ہے۔ یہ دریافت سال 2020 کے وسط میں تقسیم شدہ علاقے اور اس سے ملحقہ آبی علاقے میں پیداواری سرگرمیاں دوبارہ شروع ہونے کے بعد پہلی اہم دریافت ہے۔ یہ دریافت غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس سے دونوں ممالک کی عالمی توانائی کی فراہمی میں اعتماد، حیثیت اور ان کی تلاش و پیداوار کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ سعودی عرب کے تجارتی توازن میں 2025 کی پہلے سہ ماہی کے دوران 51% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شماریات نے کہا ہے کہ تجارتی توازن میں اضافہ 63 ارب ریال تک پہنچ گیا ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ اس مدت کے دوران سعودی عرب کی کل غیر ملکی تجارت کا حجم 508 ارب ریال رہا۔ اس میں 286 ارب ریال کی برآمدات اور 223 ارب ریال کی درآمدات شامل ہیں۔ تجارتی سرپلس میں یہ تیز رفتار اضافہ بیرونی شعبے کی مضبوط کارکردگی کی عکاسی کرتا ہے، جو برآمدات کی قدر میں اضافے اور درآمدات میں نسبتی استحکام کے باعث ممکن ہوا۔ یہ پیش رفت قومی معیشت کی مضبوطی کو تقویت دیتی ہے اور عالمی سطح پر سعودی منڈیوں کی کشش کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ خادم میں شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جارجیا کو یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق سعودی قیادت نے جارجیا کے صدر میقائل قافلہ کو تہنیتی پیغام روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے جارجیا کے صدر کے نام روانہ کیے گئے مکتوب میں کہا ہے کہ ہم آپ کے لیے صحت و عافیت اور جارجیا کے لیے مزید ترقی و کامرانی کی امید رکھتے ہیں۔ افریقی ملک آئیوری کوسٹ کے عابد جان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سعودی محکمہ جوازات کے کاؤنٹر پر مکہ روٹ پروگرام کے تحت جانے والے عازمین میں ایک معمر خاتون اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ معمر خاتون، جو زندگی کے اہم و مقدس ترین سفر پر روانہ ہونے کے لیے بے چینی سے جہاز کا دروازہ کھلنے کی منتظر دکھائی دے رہی تھی۔ خاتون کے ہاتھ میں مدینہ منورہ کا بورڈنگ پاس تھا، جسے وہ بار بار دیکھتی اور ہونٹوں پر پرسکون مسکراہٹ سجائے سوچوں میں گم ہو جاتی، جیسے وہ خیالوں ہی میں خود کو شہر مقدس کی پرنور فضاؤں میں محسوس کر رہی ہو۔ سعودی خبررساں NCSP کے مطابق 72 سالہ عازم حج خاتون سارہ نے بتایا، بچپن سے اس سفر کی منتظر تھی، برسوں سے یہ دعا کرتی تھی کہ مجھے اس ارض مقدس جانے کی توفیق ملے اور میدان عرفات میں کھڑی ہو کر رب کے حضور دعائیں مانگوں۔ سال پر سال گزرتے گئے اور میرا انتظار طویل ہوتا گیا۔ بالآخر آج وہ دن آ ہی گیا جب میں اس سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں۔ یقین تو نہیں آ رہا، تاہم یہ حقیقت ہے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں بلکہ میری زندگی بھر کی تمنا اور آرزو ہے، جس کے انتظار میں 70 سال نکال لیے ہیں۔ مومن خاتون سارہ نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، خواب دیکھا کرتی تھی کہ ایک نہ ایک دن دیار مقدس کی فضاؤں میں سانس لوں گی۔ یہی دعا مانگا کرتی تھی، اے اللہ میری زندگی ختم ہونے سے قبل ایک مرتبہ مجھے دیار مقدس میں حاضری نصیب فرما، اور آج وہ دن آ ہی گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ میں آج ہی پیدا ہوئی ہوں۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر ایران پہنچ گئے۔ وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے آج پیر کو جاری کردہ بیان کے مطابق وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کے مہرآباد ایئرپورٹ تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی، ایران کے پاکستان میں سفیر رضا امیر مقدم، پاکستان کے ایران میں سفیر مدثر اور اعلیٰ سفارتی اہلکاروں نے ان کا استقبال کیا۔ بیان کے مطابق ایئرپورٹ پر وزیراعظم کو ایرانی فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ وزیراعظم پاکستان کا یہ دورہ ان کے 4 ملکی سفارتی دورے کا حصہ ہے، جس کے تحت انہوں نے ترکی، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان جانا ہے۔ اس سے قبل وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اتوار کو ترکیہ کے دارالحکومت استنبول پہنچے تھے، جہاں انہوں نے ترک صدر طیب اردغان سے ملاقات کی تھی۔
वंडर लिस्ट मैगजीन की मारूफ ट्रैवल ग्रीन लिस्ट के 2025 एडिशन में तुर्किया को दुनिया के सबसे ज्यादा माहौल दोस्त सफरी मुकामात में से एक के तौर पर तस्लीम किया गया, जो दुनिया भर में लाखों कायदीन तक पहुंचता है। बरतानिया के कदीम तरीन और सबसे ज्यादा काबिल एहतराम आजाद ट्रैवल मैगजीन में से एक वंडर लिस्ट को सफर के शौकीन और आलमी सयाहत के पेशावर अफराद दोनों की तरफ से करीब से पैरवी की जाती है और वसी पैमाने पर माहौलियाती तौर पर बाशऊर मुकामात पर एक कलीदी अथॉरिटी के तौर पर समझा जाता है। यूरोप, अमेरिका, ओकानुसिया और एशिया भर में वसी कारीन के साथ मैगजीन की तुर्किया की शिनाख्त जाहिर करती है कि किस तरह मुल्क का सब सयाहत का विजन आलमी तवज्जो हासिल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने आज पीर के रोज़ तल अवीव पर अपनी सख्त तरीन तनकीद करते हुए कहा कि इजराइल की जानिब से गाज़ा में इमदाद की तरसील को रोकने के लिए दी जाने वाली वजाहतें और बहाने नाकाबिल कबूल और गैर मुतबर है। अल्बानीज़ ने कैनबरा में अपने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, इजराइल के इक़दामात मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। यह इंतहाई अफसोसनाक है कि गाज़ा में ज़रूरतमंद लोगों के लिए खुराक और दीगर अशिया की तरसील रोकी जा रही है। अल्बानीज़ ने बताया कि उन्होंने चंद दिन कबल रोम में इजराइल के सदर आइज़ैक हर्ज़ोग से मुलाकात के दौरान ये तनकीद इन तक पहुंचाई थी। उन्होंने इजरायली सदर से कहा, इजराइल के बहाने और वजाहतें मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल और गैर मोतबर है। लोग भूख से मर रहे हैं, ये तसव्वुर के एक जमहूरी रियासत इंसानी इमदाद की फराहमी रोक दे, इंतहाई अफसोसनाक बात है।